السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا۔ اور اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر کو جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہو اور یکسو ہو جانے والے ابراہیم کے طریقے کی پیروی کر رہا ہو، اس ابراہیم کی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مخلص دوست بنا لیا۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 125 اور 126 اور 126 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، جو پہلی آیت کریمہ پیش کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتلایا ہے جو اس روئے زمین پر بہترین لوگ ہیں، اور ان کی صفت یہ بتلائی ہے کہ وہ بہترین لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر کو جھکائے ہوتے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ملت اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی پیروی کرنے والے۔ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو حنیف تھے، اور وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ تو یاد رکھیے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین، اس کی پیروی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو بھی کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا ہے کہ آپ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی پیروی کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اور لوگوں کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ لوگ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی پیروی کیجیے۔ اور یاد رکھیے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کر رہے ہیں، عیسائیوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں جنم لیے اور جہاں پر ان کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا، مکہ اور اس کے اطراف کے لوگ، ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیم کے اوپر چلنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا جو دین ہے، ان کی جو ملت ہے جس کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس دین کے قابل ذکر دو ہی صفات ہیں۔ قابل ذکر جو صفات ہیں وہ دو ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے وقت کے تمام طاغوتی طاقتوں سے ٹکر لیا۔ ان کے زمانے میں لوگ باپ دادا کی تقلید کرتے آ رہے تھے، انہوں نے باپ دادا کی تقلید سے انکار کیا۔ ابھی لوگ کہتے ہیں نا، ابھی ان کو بتلائی کہ قرآن کی یہ بات ہے، دیکھیے حدیث میں ایسا لکھا ہوا ہے، تو کیا کہنے، نہیں ہمارے باپ دادا پہلے سے ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں، 80 سالوں سے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ چونکہ ذرا عمر دراز آدمی تو کہیں گے 80 سالوں سے کر رہے ہیں، کہتے ہیں نا باپ دادا کی پیروی۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے، اس دین کے جو صفات ہیں اس میں قابل ذکر صفات دو ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے وقت کے تمام طاغوتی طاقتوں سے ٹکر لیا، باپ داداؤں کی تقلید کا انکار کیا، کہا کہ جو اللہ کہے گا وہی کریں گے، باپ دادا کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ بت پرستی کا انکار کیا، ستارہ پرستی کا انکار کیا، اور اپنے وقت کا جو سب سے بڑا بادشاہ تھا نمرود، اس کی خدائی کا انکار کیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے وقت کے تمام طاغوتی طاقتوں سے ٹکر لیتے ہوئے، ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن میں پناہ لیا، اسی لیے ان کو حنیف کا لقب دیا گیا۔ حنیف، اللہ نے ان کو حنیف کا لقب دیا، اور یہی حنیف کا معنی ہے۔ اللہ نے جو آیت کریمہ میں کہا نا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے ابراہیم کی جس نے پیروی کی اس سے بہتر کوئی نہیں۔ تو حنیف کا مطلب یہ ہے تمام طاغوتی طاقتوں سے ٹکر لیا، رسم و رواج کو توڑ دیا، باپ داداؤں کے طریقے پر نہیں چلے، اللہ کا جو حکم تھا اس کو سامنے رکھا، بت پرستی کو چھوڑ دیا، ستارہ پرستی کو چھوڑ دیا۔ نمرود جو اس وقت کا بادشاہ تھا، پورے علاقے پر اس کا دبدبا تھا، اس کی خدائی کا انکار کر دیا اور ایک اللہ کے دامن میں پناہ لیتے ہوئے حنیف بن گئے۔ یہ پہلی صفت۔ اور ان کے دین کی جو دوسری اہم ترین صفت ہے وہ یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کے سامنے برضا و رغبت اپنے سر کو جھکا دیا۔ یہ نہیں کہ یہ والا حکم ذرا اچھا ہے، اس کے حساب سے چل لیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میرا دل مطمئن ہونا چاہیے۔ تیرا دل کا مطمئن ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ کا حکم کلیئر ہے اس کے سامنے سر کو جھکانا ہے، نبی کا حکم کلیئر ہے اس کے سامنے سر کو جھکانا ہے۔ ہمارے دل میں اطمینان ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس آدمی کا دل اللہ کے کلام پہ مطمئن نہیں ہوگا، جس آدمی کا دل نبی کے فرمان پہ مطمئن نہیں ہوگا، اس آدمی کا دل کہیں بھی مطمئن نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ کیڑے نکالنے میں ہی رہے گا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو دوسری اہم ترین اور قابل ذکر صفت تھی وہ یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر حکموں کے سامنے برضا اور رغبت سر کو جھکا دیا تھا۔ یہ نہیں کہ یہ بات پسند ہے اور ہمارے دل کو آسان لگ رہا ہے، اس بات کو لے لیا، اور یہ بات پسند نہیں ہے اور ہمارے دل کو آسان نہیں لگ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو دوسری اہم صفت ہے وہ یہی کہ اللہ کا جو بھی حکم آیا اس کے سامنے انہوں نے سر کو جھکا دیا۔ اب اگر کوئی آدمی اس روئے زمین پر یہ کہتا ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرنے والے ہیں، اس کو انہی دو صفات کو کسوٹی بنا کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کسوٹی پر پورا اتر رہا ہے کہ نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، کوئی بھی ہے۔ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر چلنے والے ہیں، ان کو انہی دو صفات کو کسوٹی بنا کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہ اس پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے پسندیدہ دین، یہ وہی دین ہے جو دین اسلام ہے، یہ وہی دین ہے جو تمام نبیوں کا دین تھا، اور یہ وہی دین ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ معزز سامعین اکرام، اس دین کے دو اہم ترین اجزاء ہیں جو اس آیت کریمہ میں بتلائے گئے ہیں۔ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اس کے دو اہم ترین اجزاء ہیں، دو اہم ترین پارٹس ہیں۔ پہلا پارٹ کیا ہے؟ پہلا پارٹ یہ ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم آئے اس کے سامنے سر کو جھکا دینا۔ ادھر اللہ کا حکم آیا، ادھر سر کو جھکا دیا، پہلا پارٹ۔ اللہ کا حکم آتے ہی سر کو جھکا دیا۔ اور دوسرا یہ کہ نیک جتنے بھی کام ہیں سب کو کرنا ہے، نیک کام جو اللہ سے ثابت ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو، ان تمام اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرنا ہے۔ اس میں پوری کی پوری شریعت آ جاتی ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس آدمی سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جس آدمی نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہو، اللہ کے حکموں کے سامنے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کا کام کرنے والا بھی ہو، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور یکسو ہونے والے ابراہیم کے ملت کی پیروی کرنے والا ہو، کر رہا ہو، اس ابراہیم کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوست بنا دیا تھا۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ کل آپ کو یاد ہوگا، کل جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس میں یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے جزا اور سزا کا،
جس کے بارے میں کئی پوائنٹس میں نے بتلائے تھے. پوائنٹس کیا بتلائے تھے؟ کہ اس دنیا میں جو برائی کرے گا اس کو برائی ملے گا، اور جو اچھائی کرے گا اس کو اچھائی ملے گا. بدلہ اسی کو ملے گا جو کرے گا، دوسرے کو بدلہ نہیں ملے گا. مرد ہوگا اگر برا کرنے والا تو مرد کو اس کا بدلہ ملے گا، عورت ہوگی برا کرنے والی تو عورت کو بدلہ ملے گا. کوئی فرق نہیں ہے. اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہوگی اللہ اس کو نظر انداز نہیں، چھوٹی سے چھوٹی برائی ہوگی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نظر انداز نہیں کرے گا. اور کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر نہیں ڈالے گا. جو گناہ کرے گا اسی کو اس کا بدلہ ملے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سفارش اسی کی کرے گا جس کو اللہ چاہے گا، اور اسی سے کروائے گا جس سے اللہ چاہے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون جزا اور سزا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اب پوری حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو حکم اللہ تو نافذ کر سکتا ہے نا. تو اللہ نے بتلایا کہ اللہ تمام چیزوں کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. وَكَانَ اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. کیا مطلب؟ کہ جو بھی اللہ کا قانون ہے اللہ اس قانون کو نافذ کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے. دنیا میں جو بھی انسان ہے جیسا بھی عمل کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچ نہیں سکتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچ نہیں سکتا ہے. جب تک دنیا میں ہے تب تک اس کو چھوٹ ہے. دنیا ختم ہوگی، آخرت میں جائے گا، جیسا عمل کرے گا ویسا ہی اس کو حساب دینا پڑے گا، اور ویسا ہی اس کو بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.